یا نہیں فرمائیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری درخواست قبول ہوگی، تمہاری درخواست قبول ہوگی، تمہاری درخواست قبول ہوگی۔ صدیق اکبر نے یہ بات کچھ قرائن کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر کہی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی نسبت پیغام لے کر خدمت رسول میں حاضر ہو گئے۔ ذرا سن کر بولیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی نسبت پیغام لے کر خدمت رسول میں حاضر ہوئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا کہا۔ کیا کہا؟ زور سے بولیے، مرحبا کہا۔ چار لوگ بھی دیتے ہیں، اس لیے ذرا اپنے نبی کے نام پر بولیے سبحان اللہ۔ مرحبا کہا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد پروردگار عالم کا حکم ہوا کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو۔ ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ۔ کس کا پیغام آ رہا ہے؟ خدا کا حکم ہوا، اے یا رسول اللہ، اے میرے محبوب، فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو۔ اب سنیے گا مسلمانوں، آپ نے علی مرتضیٰ کی درخواست قبول فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس مہر کے لیے کچھ نہیں ہے، یا رسول اللہ میرے پاس مہر کے لیے کچھ نہیں ہے، یا رسول اللہ میرے پاس مہر کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا کیا سامان ہے؟ عرض کیا ایک زرہ ہے، ایک گھوڑا ہے۔ آپ نے زرہ بیچنے کا حکم فرما دیا۔ زرہ جانتے ہیں نا، جنگ کے میدان میں لوہے کا ایک بنا ہوتا ہے جس کو پہن لیجئے گا کپڑے کی طرح، باہر سے کوئی وار بھی کرے گا نا تو وہ تلوار کا حصہ اس زرہ پر پڑے گا، آپ کے شریر کو ٹچ نہیں کرے گا۔ اب سرکار نے ارشاد فرمایا، اے علی، زرہ کو بیچنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ گھوڑا تمہارے جہاد میں کام آنے والی چیز ہے۔ ذرا سن کر بولیے سبحان اللہ۔ گھوڑا تمہارے جہاد میں کام آنے والی چیز ہے، اسے اپنے پاس رکھو۔ زرہ حضرت عثمان غنی نے 480 درہم میں خرید لیا۔ زرہ کتنے میں بیچا گیا؟ جو سے بولیے، 480 درہم میں بیچ دیا گیا۔ خریدنے والا کوئی اور نہیں، عثمان ذوالنورین ہے۔ ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ۔ اور دینار میں نہیں خریدا گیا، دینار بولا جاتا ہے سونا کے سکہ کو اور درہم بولا جاتا ہے چاندی کے سکہ کو۔ حضرت عثمان غنی نے 480 درہم میں خریدا۔ کس چیز میں خریدا؟ دوست بولیے، درہم میں۔ سونا کے سکہ سے یا چاندی کے سکہ سے؟ چاندی کے سکہ سے خریدا۔ اب سنیے گا مسلمانوں، یہی سننے والی بات ہے، جب 480 درہم میں خرید لی اور قیمت ادا کرنے کے بعد وہ زرہ بھی انہیں واپس کر دیا۔ واہ کیسا آج مسلمان، آج ہم لوگ ہیں، قرضہ کوئی مسلمان کو دے دیے تو 10 بار فون کریے گا، کہیے لوٹائیے گا، لیکن مسلمانوں وہ تو عثمان غنی کی ذات تھی۔ ذرا سن کر بولیے سبحان اللہ۔ عثمان غنی کی ذات تھی۔ آج بھی شریعت کا حکم ہے حضرات کہ کسی مسلمان کو قرضہ دے دو تو قرضہ دیتے وقت یہ نیت کر کے دو کہ میں اس سے سختی سے مطالبہ نہیں کروں گا، دے دے تو بہتر ہے، ورنہ اللہ بہتر مددگار کرنے والا ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے کہ دیتے وقت قرضہ یہ نیت سے مت دو کہ میں اس سے سختی سے وصول کروں گا، نہیں، دیتے وقت شریعت کا حکم ہے کہ دو تو اس نیت سے دو کہ یا اللہ میں دے رہا ہوں بطور مدد، دے دے تو اللہ تیرا شکریہ اور نہ دے تو ہی اللہ تیرا شکریہ۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب سنیے گا مسلمانوں، عثمان ذوالنورین نے زرہ کو واپس فرما دیا اور حضرت علی شیر خدا کو واپس کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری رقم لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
خدمت میں پیش کر دی. کیسو درہم؟ زور سے بولیے. 480 درہم، 480 درہم سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی. آپ نے اس رقم سے ایک مٹھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے دیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ ہی نہ کہہ رہے تھے کہ 1 گھنٹہ بولنے دیجیے گا. اب جتنا دیر چلے ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ. ختم ہو جائے گا نا. اچھا اسی پر سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ. اب آنے والا بھی اگر آپ بھی جائیں گے تو انشاءاللہ 10-15 منٹ سمجھتا رہے. اچھا ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ. اب سنیے گا مسلمانوں، سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی. آپ نے اس رقم سے ایک مٹھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے دیا کہ وہ فاطمہ کے لیے خوشبو کا انتظام کر دیں. پڑاکا کے انتظام نہیں حضرت، غور کریے گا. پڑاکا کے انتظام نہیں اور کا ڈی جے کا انتظام نہیں. سرکار نے ایک مٹھی 480 درہم میں سے اٹھا کر بلال حبشی کو دے دیا اور ارشاد فرمایا، اے بلال فاطمہ کے لیے خوشبو کا انتظام کر دو. ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ. حضرت بلال حبشی کو جب سرکار نے خوشبو لانے کے لیے دیا کہ وہ فاطمہ کے لیے خوشبو کا انتظام کر دے اور باقی رقم حضرت ام سلمہ کو دے کر فرمایا کہ اس سے فاطمہ کے لیے جہیز یعنی خانہ داری کے سامان تیار کر دو. جہیز کے لیے سامان کس کا پیسہ سے لیا جا رہا ہے؟ زور سے بولیے. لڑکا کی طرف سے. زور سے بولیے. جہیز کا سامان کس کا پیسہ سے لیا جا رہا ہے؟ زور سے بولیے. کس کا پیسہ سے؟ علی شیر خدا لڑکے کے جانب سے. آج تو جہیز میں پہلے اشارہ ہونے لگتا ہے کہ نہیں کولر دیجیے گا وہ والا دیجیے گا، اور یہاں پر آج کل رواج ہو گیا ہے کہ نہیں تھوڑا سا دے ہی رہے ہیں تو صوفہ والا تھوڑا دیکھ کے دیجیے گا. اب تو فون سسٹم چل گیا کہ حضرت تھوڑا سا گاڑی دیجیے گا تو 2 ویلر تو ہے یہ ہے 4 ویلر دے دیجیے گا. اب سنیے گا مسلمانوں، جو جہیز دیا جا رہا ہے سرکار کی دولت سے نہیں بلکہ علی شیر خدا کی دولت سے جہیز دیا جا رہا ہے. ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ. کتاب کی روشنی میں سرکار علی شیر خدا کی سیرت جو بیچا گیا تھا سبحان اللہ. سرنی بھی آ گئی ہے ماشاء اللہ. اچھا آپ پورا نہیں والا ایک صفحہ بچا ہوا ہے، اس کے بعد تقریر ختم. ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ. سنیے گا مسلمانوں، سننے والی بات ہے، دل اور ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت عائشہ کو فرماتے ہیں کہ جہیز یعنی خانہ داری کے سامان تیار کرو. شہزادی رسول فاطمہ زہرا کو سامان دیے گئے. ان کی تفصیل یہ ہے، اب ہاتھ اٹھائیے گا انگلی پر گنتے جائیے گا کہ فاطمہ کو کون کون سامان دیا گیا تھا. سنیے گا کتاب کا نام. ایک پلنگ، انگلی پر گنتے جائیے گا. ایک پلنگ، کتان کے 2 گدے. کتان مانے جانتے ہیں نا روئی کے، کتان یہ فارسی شبد ہے. کتان کے 2 گدے، 2 دھاری چادریں، ایک تکیا، چاندی کے 2 بازو بند. بازو بند مطلب سمجھتے ہیں؟ بازو یہاں باندھنے والا. جو جنگ کرنے جاتا ہے نا تو اس جگہ دیکھیے گا کچھ باندھ کے جاتے ہیں نا، دیکھے ہوں گے کبھی. 2 بازو بند. کتنا ہو گیا؟ آپ لوگ ہم نیچے انگلی کر دیے تھے. کتنا ہوا بھول گئے؟ 5 ہوا کہ 4 ہوا؟ سبحان اللہ. سب لوگ متفق ہے 5 ہوا. ذرا گھوم کر بولیے سبحان اللہ. پانی بھرنے کی ایک مشک مانے مسکیجا. ذرا جھوم کر بولیے. اور وہ مشک بولا جاتا ہے چمڑا کا تھیلا جس میں پانی رکھا جاتا ہے. یہ تعمیر ادب کی 2 یا 3 میں مل جائے گا. ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ. کتنا ہو گیا؟ بولیے. اب سنیے گا مسلمانوں، مٹی کے 2 گھڑے. کتنا ہو گیا؟ 7 مت جوڑیے، 6 کے بعد 1 2 اس کو جوڑیے. مٹی کے 2 گھڑے. کتنا ہو گیا؟ اب آگے سنیے گا. ان کے علاوہ اور کچھ دوسری چیزیں بھی شامل تھیں. آپ نے یعنی یہ 7 چیزیں کتابوں میں آئی. کتنی چیزیں آئی ہیں؟ 7 چیزیں آئی ہیں. ان کے علاوہ دوسری چیزیں بھی شامل تھیں. آپ نے
مہاجروں انصار کے شرفا یعنی شریف اور رئیس کو جمع کر کے خطبہ پڑھا. زور سے بولیے کیا پڑھا؟ ڈانس گانا والی بات نہیں چل رہی تھی وہاں، ڈی جے میں گانا والی بات نہیں چل رہی تھی، بلکہ سرکار اپنے رب کا خطبہ پڑھ رہے تھے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شادی خانہ آبادی. واہ 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 واہ. اب سنیے گا مسلمانوں، سرکار مہاجرین انصار کے شریف لوگ اور رئیس لوگ کو جمع کر کے خطبہ پڑھا اور حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کر دیا. ذرا سن کر بولیے سبحان اللہ. سنیے گا مسلمانوں، مہر چاندی کے 400 درہم مقرر ہوئے. آج تو یہاں پر لڑکا لوگ کہنے لگتے ہیں کہ نہیں 51,000 رکھیے گا، نہیں 40,000 رکھیے گا. لیکن سنیے گا مسلمانوں، مہر بیوی یعنی اس عورت کا، اس لڑکی کا حق ہوا کرتا ہے. اگر لڑکی 80,000 پر راضی نہیں ہو رہی ہے، 1 لاکھ پر راضی ہے تو 1 لاکھ باندھنا پڑے گا. یاد رکھیے گا، شریعت کا مسئلہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ باپ سے محبت ہوتی ہے، بیٹی کو باپ پر چھوڑ دیتا ہے کہ جائیے ابو جتنا باندھ دیجیے. ورنہ اگر لڑکی اڑ جائے کہ نہیں میں 1 لاکھ ہماری مہر رہنی چاہیے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو، دنیا کی کوئی طاقت اس سے کم نہیں کر سکتی، اس لیے کہ عورتوں کا حق ہوتا ہے. اب آگے سنیے گا، مہر چاندی کے 400 درہم مقرر ہوئے. فاطمہ کو کتنا باندھا گیا مہر؟ 400 درہم. جا کے پتہ کریے گا اس سے کیا بولتے ہیں سونار سے کہ 1 درہم کتنا گرام آتا ہے. جتنا گرام آئے گا 400 سے گنا کریے گا، تقریباً نکالیے گا پیسہ 50-60 ہزار روپیہ ہو جاتا ہے آج کے دور کے مطابق. سنیے گا 400 درہم مقرر ہوئے، جو 2 حساب 150 تولہ سے ہوتے ہیں. نکاح سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت فاطمہ سے اجازت لی ہے نا. بیٹی سے اجازت لینا سرکار کی سنت ہے. اسی لیے آج پوچھنا چاہیے بیٹی سے، بیٹی میں تیرا نکاح فلاں جہاں کرنے جا رہا ہوں، فلاں جہاں میں رشتہ کے لیے بات کر رہا ہوں، تم راضی ہو نا؟ اجازت دے رہی ہو نا؟ اور کہیے یہ سرکار کی سنت ہے. سرکار نے حضرت فاطمہ سے اجازت لی، یعنی پوچھا تھا کہ تمہارا نکاح علی سے کر دوں یا نہ کروں، تو وہ خاموش نہیں، ان کی یہی خاموشی اجازت ہو گئی. کبھی کبھی ہوتا ہے باپ کے سامنے بیٹی کی زبان کیسے کھلے کہ ہاں ابو کر دیجیے، وہ شرم سے اپنے سر کو جھکا لیتی ہے، تو اس کا خاموش رہنا بھی کبھی کبھی اجازت مانی جاتی ہے شریعت کی روشنی میں. ذرا چلا کر بولیے سبحان اللہ. اجازت ہو گئی، جیسا کہ حکم ہے کہ دلی ولی اقرب کے اجازت لینے کے وقت کنواری لڑکی کا سکوت اجازت ہے. حسین میں ہے کتاب کہ نکاح کے بعد بی بی فاطمہ کو آپ نے رخصت کر دیا. اس باپ کے کلیجہ پر کیا گزرتا ہے جب بیٹی اپنا قدم جب اپنے گھر سے باہر نکلتی. اس باپ کے کلیجہ سے پوچھیے جس باپ نے اس بیٹی کو 1 لاکھ پیار دے کر بڑا کیا، اور بڑا کرنے کے بعد وہ بیٹی گھر سے جب نکلتی ہے باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے رخصت کر دیا. آپ ان کے گھر تشریف لے گئے. بیٹی کے گھر جانا رخصتی کے بعد یہ پیغمبر کی سنت. بولیے سبحان اللہ. آپ سرکار